إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم لميتون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین جمعہ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی خیر خواہی کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل پیغام کو لوگوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا. معزز سامعین کرام، حجۃ الوداع کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی ایک بڑے مجمع میں جو ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود تمام لوگوں کو، جو کہ ایک بڑی بھیڑ تھی، جمع غفیر تھا، ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو تم تک نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں کیا میں نے رسالت کی تبلیغ کے حق کو ادا نہیں کر دیا؟ لوگوں کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پہ ادا نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک بڑا جمع غفیر تھا، ایک بڑی بھیڑ تھی، تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری بات پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہمیشہ اسی وقت آسمان کی طرف اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ رہ، اے اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ رہ، اے اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ رہ. معزز سامعین کرام، یہ بات آج بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. سامعین کرام، اس بات سے اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ان دونوں باتوں سے ہم نے خوب اچھی طریقے سے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کسی چیز کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور کوئی چیز الگ سے اس کے اندر ایڈ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. ان تمام باتوں کی روشنی ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے
بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا جلوس نکالتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سڑکوں کو، اپنے علاقوں کو بالکل سجا دیتے ہیں، قمقمے لگا دیتے ہیں، چراغاں کر دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ممبر بنائے جاتے ہیں، محراب بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ لگائے جاتے ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس میں لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرنا تھا۔ جب ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی منانا شرعی کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہونا چاہیے تھا، اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہونا چاہیے تھا، اس کا ثبوت صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن کریم آج بھی موجود ہے، قرآن کریم کے تفاسیر موجود ہیں۔ آپ قرآن کریم شروع سے لے کے اخیر تک بغور مطالعہ کر جائیے، کسی ایک آیت میں بھی آپ کو عید میلاد النبی کا ذکر بھی نہیں ملے گا اور ثبوت بھی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ 23 ایئرس کی جو نبوی زندگی ہے اس میں پوری سیرت مبارکہ کو دیکھ ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال، تمام تقریرات کا جائزہ لے لیجئے۔ حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں، تفسیر کی کسی بھی معتبر کتاب میں، تاریخ کی کسی بھی معتبر کتاب میں آپ کو یہ بات کہیں پر بھی صحیح سند سے نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عید میلاد منایا ہو یا اس کا اہتمام کیا ہو یا صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی ہو یا اس کا حکم دیا ہو، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی ابھی کچھ دنوں کے بعد لوگ پورے تمتراقی سے منانے والے ہیں، اگر یہ اس کی کچھ حیثیت ہوتی، شریعت میں اس کا کچھ مقام ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت ضرور بیان کی ہوتی، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں ضرور بیان کیا ہوتا، اس کے بارے میں آیات ضرور نازل ہوئی ہوتی، اس کے بارے میں حدیثیں ضرور ہوتی۔ اگر اس کا کوئی مقام شریعت کے اندر ہوتا تو جس طرح سے رمضان المبارک کے فضائل حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن کریم کے آیات میں ملتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کے آیات میں یا حدیث کی کتابوں میں کوئی ثبوت ضرور ملتا تھا۔ اگر اس کا کوئی مقام ہوتا تو جس طرح سے رمضان میں تراویح، قیام اللیل، رات میں جگنا اور دوسری عبادتوں کو کرنے کا اہتمام جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا بھی ثبوت مل جاتا تھا۔ اگر اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو جس طرح سے محرم، شعبان، یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں کی فضیلت جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور ان مہینے میں جو مخصوص ایام ہے جن کی عبادت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، ضرور ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہوتی، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ربیع الاول کا جو معاملہ ہے جس میں لوگ جشن عید میلاد النبی منائیں گے، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو منانا کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ بتلا دوں کہ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانے کے لیے خود آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، مختلف انداز میں لوگوں کو ابھارتے ہیں، ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام پر جس طرح سے جلسہ اور جلوس کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات تو نہیں، لیکن ایسا کرنے والے لوگ دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو دین مکمل نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، دین اب ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اجر و ثواب کا کام لوگوں کو بتایا ہی نہیں، ہم آج بتلا رہے ہیں، ایسا وہ کہنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، جس چیز سے رسول تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو رسول سے ثابت نہیں ہوگا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، جو رسول سے عبادت ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بھی ربیع الاول کے نام پر اس طرح کے کام کو انجام دے رہے ہیں، یقین مانیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور راستہ ہے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور ایسا کرنے سے
قرآن کریم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے انسانوں کو روکا ہے، مسلمانوں کو روکا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم اٹھائیے، سورۃ النور کھولیے، 18ویں پارے کی سورت ہے یہ، اس میں آیت نمبر 63 اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ ہم کو اپنے چپیٹے میں لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب ہم کو لگ جائے. معزز سامعین کرام، ابھی جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں اس سے یہ بات خوب اچھی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی چیز لگایا نہیں جا سکتا ہے، کوئی چیز ملایا نہیں جا سکتا ہے، کسی چیز کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسا کرنا شرعی اعتبار سے بالکل منع ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ہے صحیح البخاری کی، صحیح البخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو میرے اس دین میں اپنی طرف سے نئی بات نکالے تو اس کی یہ نئی بات ناقابل قبول ہے، مردود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب السنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. عزو علیہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے مطابق عمل کرو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین میں نئی نئی بات نکالنے سے بچو، دین میں نئی نئی بات نکالنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ جو بدعت ہے نا، بدعت اس کی خطرناکی، اس کا گناہ اور شریعت میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی میں نے جمعہ کا خطبہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ بیان فرماتے تو خطبہ میں اس کو ضرور پیش کرتے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے کہ سب سے بہترین اور سچی بات اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین اور اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں اپنی طرف سے نئی چیز نکالنا ہے. اور دین میں اپنی طرف سے نئی چیز نکالنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جائے گا. سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں آپ کو میلاد النبی کا ذکر نہیں ملے گا. حدیث کی کسی بھی کتاب میں، تفسیر کی کسی بھی کتاب میں، فقہ کی کسی بھی معتبر کتاب میں آپ کو عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملے گا. صحابہ کرام کی پوری زندگی کو آپ کھنگال کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو عید میلاد النبی وہاں پہ نہیں ملے گا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنے والے. لیکن آپ پورے صحابہ کرام کی ہسٹری کو دیکھ لیں گے، کسی بھی صحابی نے عید میلاد النبی منایا بھی نہیں، لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دلایا، 12 ربیع الاول کے دن اپنی گلیوں کو سجایا نہیں، ممبر اور محراب نہیں لگایا، چراغ اور لائٹنگ نہیں کی. آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اسی لیے ان کی ولادت کے دن ہم میلاد النبی مناتے ہیں. معزز سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا تھا؟
کیا ان کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ نہیں آئی تھی؟ کیا ان کے زمانے میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت نہیں تھی جیسا آج کے لوگوں کو محبت ہے؟ کیا ان لوگوں نے بخیلی کی وجہ سے یا پھر دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کا دن آیا لیکن ان لوگوں نے عید میلاد نہیں بنایا؟ کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر کوئی لوگ اس دنیا سے لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 15، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بال بچے، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث صحابہ کرام کے نظر میں تھی، اور صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ جھانک کر کے دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں، دیکھیں۔ ہجرت نبوی کا موقع ہے، مکہ کے اندر کفار و مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پورا پلان کر لیا ہے، لوگوں کو مقرر بھی کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ بھی ہو گیا ہے۔ اب بتائیے کہ ایسے موقع سے کیا ہونے والا ہے سوائے مرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور اگر ان کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور کوئی دوسرا آدمی اگر وہاں پر رہے گا تو اس کو بھی مار دیں گے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے نکل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات بھر سوئے رہے، اپنی جان کا فخر نہیں کیا۔ ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں جا رہے ہیں، پورے رستے مشقت اٹھایا، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آشائش کا جو بھی خیال کیا وہ سب کتابوں میں آج بھی موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، غزوہ احد کا سنگین موقع ہے، مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنی کہاں ہے، کفار و مشرکین چاروں طرف سے ہجوم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کرام اس وقت دھیرے دھیرے جس طرح سے پروانے شمع کے گرد جمع ہوتے ہیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور تلوار سے نہیں، ڈھال سے نہیں، اپنے سینوں سے، اپنے پیٹھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تلوار کو، نیزوں کو، تیروں کی بوچھار کو اپنے سینوں پر لے رہے ہیں، اپنے پیٹھ پر لے رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خروش بھی نہیں آنے دے رہے۔ یہ محبت تھی ان کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فدائیت صحابہ کرام نے دکھلائی، کفار مکہ نے بھی اس کی گواہی۔ ابو بکر و عمر اور اس طرح کے جو مالدار صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو مالی قربانی پیش کی، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اتنے محبت کرنے والے انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا کیوں بھائی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے جو 12 ربیع الاول جو منانے والے لوگ ہیں، یہ تو دودھ پینے والے مجنون ہیں، دودھ پینے والے مجنون سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بیان میں نے بتلایا تھا کہ لیلا جو تھی اس سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے، سبھی محبت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اب کون اصل مجنون ہے اس کو پرکھنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ تمام مجنون کو دعوت دی گئی کہ آپ لوگ آ جائیے ہمارے سامنے، سبوں کو ایک ایک گلاس دودھ یا شربت پیش کیا گیا، سب پینے لگے۔ اس کے بعد اندر سے فرمان آیا کہ لیلا چاہ رہی ہے کہ ان کے جو مجنون ہیں وہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے دیں، سارے لوگ فرار۔ اور جو اصل مجنون تھا وہ یہاں سے بھی گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، یہاں سے بھی گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، یہاں سے بھی گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، ادھر سے بھی گوشت کاٹ کے دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟
پتہ نہیں میرے لیلا کو کس جگہ کا گوشت پسند آ جائے. یہ دودھ پینے والے مجنو، صحابہ کرام دودھ پینے والے مجنو نہیں تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اور اتنے محبت کرنے والے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کیوں نہیں منایا؟ حالانکہ آپ دیکھیں تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سسر، عثمان و علی رضی اللہ عنہما آپ کے داماد، اور ام المؤمنین عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما یہ آپ کی بیویاں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کے نواسے، یہ سب آپ کے اپنے، آپ کے محبوب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے ان کے پاس ثبوت کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے بھی عید میلاد النبی منایا؟ انہوں نے بھی عید میلاد النبی منایا، کیوں نہیں منایا انہوں نے؟ کیا اس لیے نہیں منایا کہ آج ان لوگوں کو جتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نہیں تھی؟ یہ بات بالکل غلط ہے. البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عید میلاد النبی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی نہیں منایا، لہذا ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس عمل کو بدعت سمجھا اور بدعت سمجھ کر کے یہ عمل نہیں کیا. اور یہی بات درست ہے. جو لوگ عید میلاد النبی منانے کے لیے بہت سارے قد و کاوشیں کرتے ہیں، بڑے شد و مت سے عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور عید میلاد النبی منانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے کمیونیکیشنز کے ذریعے سے لوگوں تک خبر پہنچاتے ہیں کہ فلاں جگہ عید میلاد النبی ہے وہاں پہنچیے، فلاں جگہ عید میلاد النبی کی محفل قائم ہوگی وہاں پہنچیے، فلاں جگہ میلاد کی محفل قائم ہوگی وہاں پہنچیے. سب سے پہلے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت کرنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا ایسا حکم دیا یا اس چیز کا اہتمام کیا یا لوگوں کو ترغیب دی کہ عید میلاد النبی منایا جائے. اور جب آپ نے نہیں کہا تو یہ عمل باطل ہے، مردود ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. معزز سامعین کرام، دراصل آپ کو قرآن و حدیث میں تو اس کا ثبوت نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ثبوت نہیں ملے گا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ثبوت نہیں ملے گا، تابعین کے زمانے میں بھی ثبوت نہیں ملے گا، ائمہ اربعہ کے زمانے میں بھی ثبوت نہیں ملے گا. بلکہ اس عمل کا ایجاد کرنے والا یا اس عمل کو ایجاد کرنے والے دراصل فاطمی لوگ ہیں. فاطمی لوگ جو شیعہ تھے، جو اہل سنت کے مخالف بھی تھے اور بہت بڑے دشمن تھے. بہت سارے مورخین کا کہنا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے والا ملا محمد بن عمر ہے، اور اس عمل یعنی ربیع الاول جو 12 تاریخ کو یا ربیع الاول کے جو مہینے میں عید میلاد النبی کی جو محفل منائی جاتی ہے، اس عمل کا آغاز سب سے پہلے 604 ہجری میں ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مکمل ہونے کے 600 سال کے بعد. اور بعد میں اربل کا ایک بہت ہی فضول خرچ حاکم، اس نے اس کو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلایا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. بعض میں جو فضول خرچ حاکم، بادشاہ اور شیعہ قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کی شروعات کی. اس سے یہ پتا چلا کہ اس چیز کا شریعت میں کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب کی فضیلت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے شریعت کے اندر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف مقام کی بات نہیں ہے، بلکہ عید میلاد النبی اگر کوئی مناتا ہے یا عید میلاد النبی کا جشن اگر ہمارے سماج و معاشرے میں منایا جاتا ہے تو اس کے کئی دینی اور دنیاوی نقصان ہیں. ایک نہیں، کئی دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان کیا ہے کہ ہم نے ابھی جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت تو نہیں ہے، البتہ بدعت ضرور ہے. اور جب آدمی یہ عمل کرتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ بڑی خطرناکی میں جا رہا ہے. سنن نسائی کتاب الصلاۃ العیدین حدیث نمبر 1579 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں کہا کہ بدعت کتنا خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر طرح کی بدعت، چاہے وہ بدعت سیئہ ہو چاہے وہ بدعت حسنہ ہو، ہر طرح کی بدعت جو دین کے اندر ہے وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہے. لہذا جو بھی بدعت کا کام کرتے ہیں
ابھی سے ہوشیار ہو جانا چاہیے، ابھی سے خبردار ہو جانا چاہیے، صحیح اسلامی شریعت کی طرف آنا چاہیے، قرآن و حدیث سے صحیح ثابت شدہ باتوں کو ہی صرف اپنانا چاہیے۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول منا رہے ہیں وہ بدعت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ یہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، دراصل وہ لوگ عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ عیسائی جو کام کرتے ہیں وہی کام یہ بھی کر رہے ہیں، جانتے ہیں نا؟ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ پیدائش کے دن کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے، جس کو میری کرسمس کہتے ہیں، کرسمس ڈے کے طور پر یہ لوگ مناتے ہیں، اور مسلمان انہی کی مشابہت کرتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو مقرر کر کے اس دن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ ان کی مشابہت کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اب ذرا سوچ لیجئے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو بڑی شد و مت کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کا مقام کہاں چلا جا رہا ہے؟ ان باتوں کو سمجھ کر کے آج ہی ایسے عمل سے باز آنا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور صرف ان اعمال کو انجام دینا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عید میلاد النبی کا موقع آئے گا، اس میں میلاد النبی کی جو مجلس قائم ہوگی، اس میں ایک بڑی خرابی کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے صفات بیان کی جائیں گے جو صفات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ باتیں کہی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر کے اللہ اور رب کے مقام پر رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کی جائے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں سے منع کیا ہے۔ اپنے امت کے لوگوں کو کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے شان میں غلو کیا اور ان کو خوب بڑھایا چڑھایا کہ رسول سے خدا بنا دیا۔ دیکھو میرے بارے میں تم لوگ ایسا نہیں کرنا، انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو، مجھ کو اس سے آگے مت بڑھنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو بھول گئے، لوگ دین میں بھی غلو کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی غلو کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہلاکت و بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابھی جو 12 ربیع الاول آئے گا اور اس میں جو عید میلاد النبی کی جو مجلس قائم ہوگی، اس مجلس میں ایک محفل لگے گی، محفل میلاد۔ اس محفل میلاد میں لوگ یہ عقیدہ رکھ کر کے کھڑے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ جا کر کے پتہ کر لیجیے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ عید میلاد النبی کی جو محفل قائم ہوگی اس میں سارے لوگ تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے ہمکنار کیا ہے جس طرح سے دوسرے لوگوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کا ثبوت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک میت وانہم لمیتون، آپ بھی مریں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور پھر قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2270 پر 2278 نمبر کی روایت، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ یہ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے نمبر کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آپ صحیح مسلم کوئی بھی نسخہ اٹھائیے، ہماری مسجد کا نسخہ مت اٹھائیے، آپ چلے جائیے کہیں دوسری جگہ، میرے الفاظ کو خوب اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، اگر یاد نہیں تو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، اس کو لے لیجئے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں وہ پہلا آدمی ہوں گا کہ جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی. کیا کھلے گی؟ قبر کھلے گی. قبر میں کیا زندہ لوگ رہتے ہیں؟ بہت ہی عجیب و غریب مسئلہ ہے. قرآن کے الفاظ چیخ چیخ کر کے بول رہے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت و گواہی دی ہے، لیکن یار لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، پردہ فرما گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے دن تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں وہ پہلا آدمی ہوں گا کہ جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میں لوگوں کے لیے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. اسے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں؟ جیسے عام انسان مرتے ہیں، ایسا نہیں کہ عام انسان کی موت سے الگ موت تھی، نہیں. جیسے عام انسان مرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ کے روضہ مبارک کے اندر ہے، جو قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں، اور کوئی نہیں نکل سکتا ہے قبر سے. معزز سامعین کرام، اس عقیدے کے اوپر اگر آپ دوسرے طریقے سے، نظریے سے، دوسرے انداز میں، دوسرے اینگل سے سوچیں گے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی خطرناکی ہے اس سوچ میں. ابھی دیکھیے 12 ربیع الاول آئے گا. 12 ربیع الاول کے دن ایک ہی وقت میں پورے دنیا میں کئی جگہ پر محفل میلاد منعقد ہوگی، اور سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے محفل میں بھی آئیں گے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے محفل میں بھی آئیں گے، ہزاروں کروڑوں محفل میں آئیں گے. ارے بھائی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کروڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی ہے. یہ کروڑوں جگہوں پر کیسے آئیں گے؟ وہ گویا اس عقیدے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحیں میں بے شمار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بے شمار ہے، جبکہ یہ عقیدہ شرعی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بالکل بودا اور بیکار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ سب سے کمزور عقیدہ مشرکوں کا عقیدہ ہوتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، جس طرح سے مکری کا جالا کمزور ہوتا ہے ویسے ہی مشرکوں کا عقیدہ بالکل باطل، بودا اور بیکار ہوتا ہے. اگر شریعت کے دلائل سے ایک مرتبہ وار کیا جائے چکنا چور ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، سمجھ کر کے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ہے. سامعین کرام، آپ دیکھیے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور دوسرا عقیدہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے تعظیم میں کھڑے ہونے والے کو بالکل پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. قرآنی آیت اس کے اوپر دلیل ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تعظیم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسروں کے لیے کھڑے نہیں ہونا ہے. آپ سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5230. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کو پکڑے ہوئے ہمارے علاقے میں آئے، ہماری مجلس میں آئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم لوگ کھڑے ہو گئے تعظیم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، يعظم بعضها بعضا، جیسے عجمی لوگ، جیسے مشرک لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھو میری امت کے لوگوں تم میری تعظیم میں کھڑے مت ہونا. اور جامع ترمذی ابو الادب حدیث نمبر 2754 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کی تعظیم میں ہم کھڑے ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے، اسی لیے اور اس سے منع فرماتے تھے، اسی لیے کبھی بھی آپ کی تعظیم میں ہم لوگ کھڑے نہیں ہوئے. تعظیم میں کھڑا ہونا یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تعظیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، باقی لوگوں کا احترام ہوگا، اور احترام بھی شریعت کے دائرے میں ہوگا، شریعت سے باہر نہیں ہوگا، شریعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے. معزز سامعین کرام،
یہ ساری باتوں کو آپ سامنے رکھیں تو یہ عقیدہ بھی شرعی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے اس مجلس میں بے شمار جھوٹی، بناوٹی اور من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو آدمی میری طرف ایسی بات نسبت کرے، ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھے۔ اسی طرح سے اس مجلس کے اندر لوگ عید میلاد النبی منانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کیا فرض ہے کیا واجب ہے کچھ بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ گیٹ لگانے میں، بجلی کے بلب کو لگانے میں، قمقمے لگانے میں، جھنڈیاں لگانے میں، بڑے بڑے ممبر لگانے میں، بڑے بڑے اسٹیج کو سجانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، جلسے کے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ فرض نماز وہ پڑھتے نہیں، اور راتوں کو جب سوتے ہیں تو ایسا بے حواس ہوتے ہیں کہ فجر اور فجر کے بعد پھر کل کا ظہر، عصر، مغرب کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ یعنی فرائض کو بھی چھوڑنے کی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے اس محفل میلاد کو منانے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے اس محفل میلاد میں آپ جا کر کے خود اپنی آنکھوں سے جائزہ لے لے، شرعی جو پردہ عورتوں کو ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے، مرد و عورت بالکل اپنے آمنے سامنے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ عورتوں کی عزت، عصمت، عفت اور پاک دامنی تار تار کر دی جاتی ہے، شریعت کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے ایسے مجلسوں کے اندر۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہمارے سمجھنے کی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اس محفل میلاد کے اندر فضول خرچی کی انتہا ہو جاتی ہے، فضول خرچی کی انتہا ہوتی ہے۔ حالانکہ فضول خرچی کرنے والے کو قرآن کریم نے شیطان کا بھائی کہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ بڑے بڑے گیٹ لگیں گے، بڑے بڑے ممبر و محراب سجائے جائیں گے، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ جو جس جگہ پہ محفل میلاد ہوگا وہاں پر بھی بلب لگے گا، پورے علاقے میں بلب لگے گا، یہاں تک کہ ہر چوراہے پہ، ہر سرکل پہ اسٹیج سجایا جاتا ہے اور اس میں بے شمار پیسے کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی پیسہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں سمجھ لے اور اس پیسے کو جمع کر کے مسلمانوں کی خیر و بھلائی میں خرچ کرے تو مسلمانوں کے بہت سارے حالات سدھر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سارے لوگ مجبور ہیں، بہت سارے لوگ بے کس ہیں، ان کا سہارا بننا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن یہاں پر مسلمان شیطان کے چکر میں آ کر کے لاکھوں کروڑوں روپیوں کو بے دریغ پانی کی طرح سے مار رہے ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف شیطان کے اکساوے میں آ کر کے خرچ کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اسی لیے ہم یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا متبع اور فرما بردار بنا دے، ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسائل پر عمل کرنے والا بنا دے، اور تمام بدعت و خرافات سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔